مسیح یسوع کے بابرکت اور قادر نام میں تمام عزیزوں کو، بہنوں کو اور بھائیوں کو سب کو سلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خداوند یسوع المسیح میں خوش ہوں گے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح کا کلام ہمیں خوش رہنے کی بابت کہتا ہے، اور ہر وقت خدا کا کلام ہمیں خوشی سے بھرے رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ میں ہر دفعہ یہ جملہ یا یہ آیت میں بولتا ہوں، اور یہ میں اس وجہ سے بولتا ہوں کہ تاکہ آپ سب خداوند یسوع المسیح میں ہمیشہ مسرور رہیں اور اس کی حمد و ستائش کرتے رہیں۔ آج کا پیغام، آج کا میسج جو میری زندگی میں خدا نے کیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں۔ میرے عزیزوں، آج کا پیغام بڑا ہی خاص ہے۔ خدا نے میرے دل میں رکھا کہ بہت سارے لوگ جو خدا کی راہ سے ہٹ چکے ہیں، جو خدا سے دور ہو چکے ہیں، آج یہ پیغام، یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے۔ بے شک خدا کا پیغام سب کے لیے ہوتا ہے، سارے لوگوں کے لیے خدا کا پیغام ہے، صرف ایک شخص کے لیے نہیں، یا 10 لوگوں کے لیے نہیں، یا 20 لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے خدا کا کلام ہے۔ اور خدا، میرے عزیزو، واقعی ہمارا خدا بڑا ہی سچا اور زندہ اور عبدالآباد قائم رہنے والا ہے۔ اگر آج ہم اس کی پرستش کرتے ہیں تو میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو ہر طرح کی خوشی سے بھرے گا اور شادمانی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، قوت دیتا ہے، رہا کرتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، چھٹکارا دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، آپ خداوند میں مسرور رہیے، اس میں شاد رہیے، اس میں اپنی زندگی کو گزارتے چلے جائیں۔ بے شک نشیب و فراز ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اپنی زندگی کو خدا کے ساتھ منسلک رکھیے۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے خدا کی مدح سرائی، ورشپ آف گاڈ، خدا کی مدح سرائی۔ آج میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ خدا کی مدح سرائی کرتے ہیں؟ کیا آپ خدا سے پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کو خدا کو دے دیا ہے؟ کیا آج آپ کی زندگی خدا کے ساتھ منسلک ہے؟ کیا آپ کی زندگی یسوع المسیح سے منسلک ہے، برے کے لہو سے خریدی گئی ہے؟ بے شک میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی، اس نے دکھ سہا، اس نے ہمارے لیے ہر طرح کی مشکلات اٹھائیں تاکہ ہم آزاد ہوں، تاکہ ہم چھٹکارا پا سکیں۔ لیکن میرے عزیزوں، آج شاید ہم اس قابل نہیں ہیں، یا ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم خدا کی مدح سرائی کریں۔ میرے عزیزوں، خدا نے عقل مندوں کو رد کیا، اس نے بے وقوفوں کو، حقیروں کو، جن کو کوئی نہیں جانتا، جن کی کوئی وقت نہیں، خدا نے ان کو چنا ہے۔ اور ان میں سے میرے عزیزو آپ ہیں جن کو خدا نے چنا ہے۔ لیکن آج اگر آپ کی زندگی خدا کے ساتھ نہیں ہے تو میرے عزیزو اس پر غور کیجیے، اپنی زندگی خدا کے ساتھ جوڑ لیجیے، اپنی زندگی کو خدا کے ساتھ منسلک کر لیجیے، اپنی زندگی کو خدا کو دے دیجیے تاکہ خدا آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، زبور کی کتاب، اس کا
104 باب اس کی 33ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ خدا کے کلام میں میرے عزیزوں بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے، اور خدا کا بندہ داؤد جو کہ اپنی زندگی خدا کو دے چکا تھا اور دے دی تھی اس نے، وہ شاعری کرتا ہے، لکھتا ہے خدا کے کلام کو، اور خدا کا روح اسے لکھواتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے زبور کی کتاب اس کا 104 باب اس کی 33ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ لکھا ہے، میں عمر بھر خداوند کی تعریف کروں گا۔ میرے عزیزو، کیا لکھا ہے؟ میں عمر بھر، یہاں پر آدھی عمر کا ذکر نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ عمر بھر میں خداوند کی تعریف کروں گا، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میرا وجود ہے، میرا جسم ہے، میں خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ اور آج ہم ایک دفعہ، دو دفعہ ناکامی ہو گئی تو ہم خدا کی مدح سرائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن خدا کے بندہ داؤد کو دیکھیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کرتا رہا، بہت سی جنگیں لڑی، لیکن خدا نے اسے فتح دلواتا رہا۔ آج خدا آپ کو بھی فتح دلوا سکتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، اگر آپ کی زندگی میں ہر طرح کی پریشانی ہے، تو خدا آپ کو فتح دلوا سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ کرنا یہ ہوگا کہ خداوند کی مدح سرائی کرنی ہوگی، دن رات ہر وقت اس کی پرستش کیجیے، اس کے نام کو جلال دیجیے، اس کی ستائش کیجیے، تاکہ آپ کی زندگی خدا کے ساتھ جڑ جائے۔ میرے عزیزو، خداوند بڑا ہی پیارا خدا ہے۔ آپ کا خدا کوئی پتھر نہیں، آپ کا خدا کوئی دیوتا نہیں، آپ کا خدا کوئی جانور نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ خدا ہے۔ اس کے اندر قوت پائی جاتی ہے، اس کے اندر طاقت ہے، وہی طاقت آپ کو وہ بخشتا ہے اور آپ کی زندگی کو ہر طرح سے روشناس کرواتا ہے اور زندگی کی سچائیوں سے واقف کرواتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آپ خدا کے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت سارے لوگ جن کے پاس اولاد جیسی برکت نہیں، تو میرے عزیزو 1 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال جب گزر جاتے ہیں تو شاید ان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ دوسری طرف رخ کرتے ہیں۔ ان کو آ کر بتانے والے، کہنے والے، اکنامکلی پریشرز بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اولاد نہیں، آپ کے اندر کمزوری ہے، فلاں شخص آپ کو ایک دوا دے گا، آپ کو یہ کر دے گا، وہ کر دے گا اور آپ کو اولاد مل جائے گی۔ لیکن میرے عزیزو، خدا ایسا نہیں چاہتا۔ ہو سکتا ہے جہاں سے آپ نے اور طرف جانا شروع کیا، وہاں سے ہی خدا ہو سکتا تھا آپ کو برکت دیتا، لیکن آپ نے رخ چینج کر لیا۔ آج میرے عزیزو، اس بات کو جانیے کہ خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کی سوچ کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ اس کے نام کو جلال دیں، اس کے نام کی پرستش کریں، اور خدا میرے عزیزو بڑا ہی زندہ اور سچا خدا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے کہ میں عمر بھر تیری پرستش کروں گا، اور ہم 10 سال بعد ہی ہم اس کی پرستش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔
हम उसको हकीर जानना शुरू कर देते हैं कि कोई खुदा नहीं, ये खुदा झूठा है, वो जो शख्स मुझे कह रहा है उसका खुदा शायद सच्चा है, उसका अकीदा जो है सच्चा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो आपके अकीदों को बगाड़ देता है, आपके ईमान को ठेस पहुंचा देता है। आज अपने ईमान पर खड़े रहिए। ईमान बड़ी कुंजी है मेरे अजीज़ों। खुदा का कलाम मेरे अजीज़ों बड़ा ही सच्चा है। और खुदा का बंदा दाऊद इस ज़बूर में ही ये लिखता है कि खालिक की हमद व सना। ज़बूर का टाइटल है कि जो खालिक है, क्रिएटर है, उसकी प्रस्तिश कीजिए, उसके नाम को जलाल दीजिए, उसके नाम की जो है सताइश कीजिए। वही जिंदा है और अब्दुल आबाद कायम है। मेरे अजीज़ों, दुनिया में आप जानते हैं कि बहुत सारे बादशाह हो गुजरे हैं, लेकिन सब की कुर्सियां हिल गईं, किसी एक की भी कुर्सी बाकी नहीं रही। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शख्स, एक पर्सनालिटी की कुर्सी आज भी कायम है, वो यीशु अल मसीह है। उसका तख्त आज भी लग जाता है। जहाँ कहीं उसकी प्रस्तिश की जाती है, उसके नाम को जलाल दिया जाता है, उसके नाम की सताइश की जाती है, लोग उसको पुकारते हैं, तो लोग यीशु की मोहब्बत से भर जाते हैं और यीशु अपने लोगों में आ जाता है और उनको बरकत से भर देता है और जिंदगी से भर देता है। आज मेरे अजीजों, ऐसी मोहब्बत रख लीजिए, ऐसा प्यार उसके साथ कीजिए। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपके साथ रहना चाहता है। मेरे अजीजों, आप खुदा के बर्रे के लहू से धुल चुके हैं। खुदा के बेटे से वाकिफ हो जाइए। जिस तरह खुदा का बंदा जो है खुदा के बेटे से वाकिफ था, वो उस खालिक की हमदो सना करने के लिए कहता है। मेरे अजीजों, लिखा है कि इससे पिछली आयत में, और वो जमीन पर नगाह करता है और वो कांप जाती है, वो पहाड़ों को छूता है और उनसे धुआं निकलने लगता है। जमीन मेरे अजीजों, जमीन को कोई जो है थरथरा नहीं सकता। जमीन मेरे हाथ से या आपके हाथ से कांपने नहीं लगेगी, बल्कि खुदा के हाथ से जब जमीन पर खुदा का हाथ लगता है तो जमीन कांपना शुरू हो जाती है, थर थर जो है वो कांपती है। लेकिन हम इंसान होते हुए, बहैसियत इंसान, हम यीशु के जो है बातों को सुनते हुए भी हमारे जिस्म के अंदर कोई जो है थरथराहट फील नहीं होती। हम वैसे ही पत्थर के पत्थर हैं। आज मेरे अजीजों, अपने आप को खुदा के लहू से धो लीजिए और उसके छू जाने से अपने अंदर जो है कमजोरी की फील कीजिए कि मेरे अंदर कमजोरी थी और यीशु के लहू से वो कमजोरी फिल हो जाएगी। अगर मैं खुदा के नाम को जलाल दूंगा, अगर मैं खुदा के नाम की प्रस्तिश करूंगा तो जिंदा कहलाऊंगा। आज मेरे अजीजों, अगर जिंदा कहलाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रस्तिश कीजिए, उसके नाम को जलाल दीजिए, उसके नाम की सताइश कीजिए, उसके नाम की हमद कीजिए, प्रस्तिश कीजिए और बर्रे के लहू से धुल जाइए। आज मेरे अजीजों, बर्रे का लहू सच्चा है और वो आपके साथ रहना चाहता है। मेरे अजीजों, क्या ही खूबसूरत बातें खुदा के कलाम में लिखी हैं। हम ज़बूर 146वां उसकी दूसरी आयत पर गौर करते हैं। उम्र भर लफ्ज़ के लिए खुदा का बंदा दोबारा से फिर जो है एक आयत में फरमाता है। लिखा है खुदा के कलाम में, कहता है मैं उम्र भर खुदावंद की हमद करूँगा। फिर से वो कह रहा है, मैं उम्र भर, सारी जिंदगी, जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मेरा वजूद है, तब तक मैं खुदा की हमदो सताइश करता रहूँगा। जब तक, फिर वो कहता है, जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदद सराई करूँगा।
दूसरी दफ़ा फिर उसने कह दिया कि जब तक मेरा वजूद है, मेरा जिस्म है, तब तक मैं उसकी परस्तिश करता रहूँगा। बड़ा ईमान है मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ा ज़ोरदार ईमान है। ऐसा ईमान मैं आपके अंदर देखना चाहता हूँ, ऐसा ईमान मैं आपकी ज़िंदगी में रखना चाहता हूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी बर्रे के लहू से भर जाए और आप हमेशा खुश रहें और सताइश करते रहें। खुदा आपके साथ है, खुदा आपको खुशियों से भरता है। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, हर तरह के मसाइब टूट पड़ते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, जब तक ईमान नहीं छोड़ते तब तक आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात होते रहते हैं। जब आप ईमान छोड़ देते हैं तो मौजज़ात ख़त्म हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मेरे अजीज़ों, आज आप ये तहैया कर लीजिए, एक बात को जो है बांध लीजिए, ताकि आप खुदा की परस्तिश करते रहें और उसके नाम को ही जलाल दें। मेरे अजीज़ों, खुदा आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन वो ईमान से वो ईमान देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप ईमान रखें। खुदावंद यीशु अल मसीह के पास जितने भी लोग आए, यीशु अल मसीह ने ईमान की बड़ी वाह की, बड़ी तारीफ की। उसने कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, जा, कभी गुनाह ना करना। खुदा ने कहा कि ऐसा ईमान मैंने इसराइल में नहीं देखा। मेरे अजीज़ों, ईमान बहुत बड़ी बात है। वही हमें खुदा की हमेशा के लिए मदद सराई करने के लिए उकसाता रहेगा और सिखाता रहेगा, अगर ईमान कायम है तो। आज मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम मैंने बयान किया कि बहुत ही बातें अच्छी हमें सिखाता है, लेकिन हम इन बातों को भूल जाते हैं, हम इन बातों को याद नहीं रखते। खुदावंद की तारीफ के लिए हम ज़बूर 163 उसकी 4थी आयत पर गौर करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा ज़बूर 63 उसकी 4थी आयत, इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूँगा। उम्र भर, फिर से उसने कह दिया, उसने बार बार ये लफ्ज़ दोहराया, ये जुमला दोहराया, उसने रिपीट करता गया। उसने कहा, मैं उम्र भर तेरी तारीफ करूंगा, मैं तेरी सताइश करूंगा, मैं तेरी हम्द बजा लाऊंगा और तुझे मुबारक कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूंगा। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम सिखा रहा है कि वो कहता है कि मैं अपने हाथ उठाता रहूंगा, मैं तेरे कलाम को अपने हाथ में लिए रखूंगा। और फिर मेरे अजीज़ों लिखा है, क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। जिंदगी से बेहतर वो कह रहा है तेरा प्यार है। इसी वजह से मेरे अजीज़ों, उसका प्यार वाकई ही बड़ा निराला और अबदी है। हमारा प्यार सिर्फ 2 लफ्ज़ों की कहानी है और कुछ भी नहीं। हम कुछ भी नहीं है मेरे अजीज़ों। आज इस बात को जो है हमेशा हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर बिठा लीजिए कि खुदावंद ही हमारी ज़िंदगी में काम करने वाला है और ज़िंदगी से भरने वाला है। आज मेरे अजीज़ों, अपने आप को खुदा के लहू से धो लीजिए। बहुत सारे लोग आपको गुनाह की तरफ उकसाते हैं, लेकिन आपका ईमान होना चाहिए। आप किसी बाबे की तरफ नहीं, किसी पीर की तरफ नहीं, किसी फ़कीर की तरफ नहीं, बल्कि जिंदा खुदा पर निगाह कीजिए। मेरे अजीज़ों, इससे बड़ी मिसाल मैं आपको नहीं दे सकता। अगर हम खुदा के कलाम में से पढ़ें, खरूज की किताब में से यूसुफ नबी की कहानी,
بہت سارے اس پر پریشر تھے، بہت زیادہ پریشر تھا، لیکن اس نے خدا کے نام کی پرستش کی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میرا زندہ خدا سچا ہے، تمہارا جو ہے خدا جھوٹا ہے۔ اس نے اس کی پرستش کبھی نہیں کی۔ لیکن ہم ایمان میں ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، ہم ایمان میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے صرف جو ہے یہ چیز چاہیے، یہ برکت چاہیے۔ اپنی طرف سے ہم سمجھ ہوتے ہیں یہ برکت ہے، لیکن وہ میرے عزیزوں محض چیز ہوتی ہے جو شاید آپ کے ہاتھ سے پھر چھن جائے، کیونکہ جب تک جو چیز خدا دیتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہوتی ہے۔ آج میرے عزیزوں، اپنے آپ پر غور کر لیجئے کہ خداوند تو میرے ساتھ ہے تو میں بھی ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور میرے عزیزوں، خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جب بھی ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے یا ہم خدا سے ہٹ جاتے ہیں تو خدا پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، ادروائز خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ خدا کبھی پہلا سٹیپ پیچھے نہیں بڑھاتا، خدا ہمیشہ آگے کی طرف بڑھاتا ہے، پیچھے نہیں۔ میرے عزیزو، آج اپنے ایمان پر غور کیجیے اور خدا سے کہیے کہ خداوند، میری زندگی میں جتنے بھی مشکلات آ جائیں، حالات برے آ جائیں، لیکن میں پھر بھی تیری تعریف کروں گا، تیری حمد کروں گا۔ میں کسی پیر کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کسی فقیر کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کسی دربار پر نہیں جاؤں گا، میں کسی اور دیوتا پر ہمیشہ کے لیے کبھی بھی جو ہے یقین یا بھروسہ نہیں کروں گا۔ میرا عقیدہ، میرا ایمان، میرا ٹرسٹ، میرا فیتھ تجھ پر ہے، اور میں تجھ میں ہی قائم رہوں گا اور مدح سرائی کرتا رہوں گا۔ میرے عزیزوں، اس کی مدح سرائی کرنا شروع کر دیجیے، اس کی مدح سرائی کیجیے۔ مدح سرائی کا مطلب ورشپ کرنا خدا کی۔ آج شاید ہم گیتوں سے ورشپ کرتے ہیں، صرف ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، دل کچھ بھی نہیں، دل خالی ہے۔ دل ہمارا ادھر دھڑک رہا ہوتا ہے جہاں جو ہے کسی نے ہمیں لگا دیا ہے۔ صرف میں ہونٹا تو تیری تعریف کراں گا، میں فلانا کراں گا، میں ٹمکانا کراں گا، لیکن کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے بار بار یہی لفظ دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ کا دل اور دماغ، آپ کی سوچ خدا کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے، صرف ہونٹوں سے تعظیم نہیں۔ خدا یسوع المسیح بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف میری ہونٹوں سے تعظیم کرتے ہیں، لیکن دل مجھ سے دور ہے۔ دل اگر دور ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ بے شک اگر آپ کے دل میں واقعی ہی زندہ خدا ہے، اگر آپ پرستش خدا کی تھوڑی کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا ایمان مضبوط ہے، تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ میرے یہ کہنے سے ہرگز مراد نہیں کہ آپ خدا کی زیادہ سے زیادہ پرستش نہ کریں، بلکہ بہت زیادہ پرستش کیجیے۔ میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا ایمان پختہ ہے، تو اگر آپ اتنی عبادت بھی نہیں کرتے تو بھی خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آج میرے عزیزوں، اس پر ہی بھروسہ رکھیے، اس پر ہی یقین رکھیے۔ اور خدا کا بندہ داؤد بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا، کہ یعنی کہ تو ہی بلیسڈ ہے۔ مبارک کا مطلب بلیسڈ، بابرکت، اور واقعی وہ بابرکت ہے۔ جب ہم اس سے برکت کو لیتے ہیں تو we are also blessed۔ آج میرے عزیزوں، ہمیں اس بات کو جاننا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ میں نے بھی بلیسڈ بننا ہے اور خدا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا، تیرا نام لے کر، کسی اور کا نام نہیں، بلکہ وہ کہتا تیرا نام لے کر۔ لیکن اسی شاید کسی بابے دا نام لیندے ہوئیے۔ یہ میرے عزیزوں بالکل غلط ہے۔ میں نے بڑے ایسے لوگوں کو ٹیچ کیا ہے، سکھایا کہ آپ جس
جگہ پر جا رہے ہیں اور غلط رونگ ڈائریکشن ہے آپ کی، غلط وے ہے آپ کا، اپنی ڈائریکشن کو چینج کیجیے۔ آج آپ بھی میرے عزیزوں اپنی ڈائریکشن چینج کیجیے، تبھی آپ جو ہے فردوس میں جا سکیں گے۔ جب ہمیں کبھی راستہ نہیں ملتا تو شاید ہم گوگل میپ کرتے ہیں تاکہ ہم صحیح راستے پر پہنچ جائیں، ہم صحیح منزل پر پہنچ جائیں، لیکن کبھی ہم نے یہ تعین نہیں کیا، کبھی اس بات کو نہیں جانا کہ میری ڈائریکشن جو زندگی کی ڈائریکشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ آج اپنی لائف کی ڈائریکشن کو صرف اور صرف خدا کی طرف لگا دیجیے، اس کے نام کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں تو خدا آپ کو برکت سے بھر دے گا، تو خدا آپ کو روح القدس سے بھر دے گا، اور آپ کی زندگی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ خدا برکتیں لائے گا۔ میرے عزیزوں، آج کا پیغام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کی مدد سرائی کرنی ہے، ہمیں کسی انسان کی نہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں میرے عزیزوں دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، تو اس بات کو بھول جائیے اور یہ جان لیجئے کہ واقعی زندہ خدا مجھے برکت اور روح القدس سے بھر دے گا۔ خدا کا بندہ بار بار جو ہے زبور 145 میں بھی اس کی پہلی اور دوسری آیت کو بھی ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی خدا کا بندہ یہی بات کو دہراتا ہے کہ خدا ہی وہ سچا ہے، اس کی پرستش کیجیے۔ پہلی آیت میں کہتا ہے، اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا۔ اے میرے خدا، کس کے خدا؟ میرے خدا، میں تیری تمجید کروں گا، میں تیری پرستش کروں گا، میں تیری حمد کروں گا، میں تیری ستائش کروں گا، میں تجھے مبارک کروں گا، میں تیری مدح سرائی کروں گا، میں تجھے ہر طرح سے جو ہے بلیسڈ پاتا ہوں، اور میں تیری پرستش کرتا رہوں گا، اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا، عبدالآباد ہمیشہ کے لیے۔ اور میرے عزیزوں، خدا ہی صرف عبدالآباد قائم رہنے والا ہے۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا، ایک روز نہیں میرے عزیزوں، ہر روز۔ یہ نہیں کہ سنڈے ہے، سنڈے والے دن ہم نے خدا کو جو ہے مبارک کہنا ہے، ادروائز ہماری زندگی میں کوئی برکت نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی پرستش نہیں، کوئی حمد نہیں، کوئی ستائش نہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر میرے عزیزوں اپنی زندگی کو خدا کے ساتھ جوڑیے۔ بار بار آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو خدا کے ساتھ جوڑ لیجئے، وہ آپ کو برکت سے بھر دے گا، وہ آپ کو روح القدس سے بھر دے گا، وہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا اور آپ کو شفا دے گا۔ اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ عبدالآباد۔ آج میرے عزیزوں، میرا آپ سے کہنا یہی ہے کہ آپ پرستش صرف خدا کی کیجیے، اس کے نام کو جلال دیجیے، اور اس کے ہی نام کی ستائش کرتے چلے جائیں، تاکہ خداوند آپ کو برکت سے بھر دے اور روح القدس سے بھر دے۔ ورشپ آف گاڈ، خدا کی پرستش۔ کیا آپ خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ کیا آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی خدا کے ساتھ واقعی ہی جو ہے منسلک ہو چکی ہے اور آپ کی زندگی خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ ہماری زندگی میرے عزیزوں بہت دور ہے خدا سے، اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو خدا کے قریب لے آئیے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو برکت دے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے ہر طرح کے دکھ مشکلات نکال دے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ خدا کے ساتھ جڑ چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات نہ آئے، بلکہ میرے عزیزوں بہت ساری مشکلات آپ کو درپیش آتی ہیں، لیکن آپ نے صرف اور صرف ایمان کے ساتھ
ان مشکلات کو چیرتے جانا ہے اور اپنی منزل پر پہنچنا ہے، تاکہ خدا آپ کو برکت اور روح القدس سے بھر دے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام آج ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ نہیں کسی قبر پر جا کے رونا شروع کر دیں، یا کسی مزار پر جائیں اور ہم رونا شروع کر دیں کہ تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے، خدا کچھ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں، مجھے نہیں دیتا۔ ایسا اگر آپ کر رہے ہیں تو میرے عزیزو، پھر اس بات کو جان لیجئے آپ کا ایمان بہت ہی کمزور ہے، اور میں یہی کہنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے آپ کا ایمان 0% ہے۔ اور خداوند یسوع المسیح نے یہ بڑی ایک چھوٹی سی مثال دی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تیرا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے تو تو اس پہاڑ سے کہے کہ اکھڑ کر سمندر میں جا لگ، تو یہ تیرا کہا مانے گا۔ اور میرے عزیزوں، خداوند یسوع المسیح نے پہاڑ، کیونکہ بہت بڑا ہوتا ہے، ہمارے نزدیک شاید ہماری مشکل پہاڑ ہو، اگر ہم اس مشکل کو ایمان کے ساتھ کہیں کہ میری زندگی سے نکل جا، تو خدا کے کلام کے مطابق وہ آپ کے زندگی سے مشکل نکل جائے گی۔ آج میرے عزیزوں، اس بات کو جانیے، اس بات کو پرکھ لیجیے کہ خداوند ہی ہے جو مجھے زندگی سے بھرتا ہے اور روح القدس سے بھرتا ہے۔ آج کا پیغام میرے عزیزوں ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے صرف پرستش کرنی ہے تو خدا کی کرنی ہے۔ اگر ہم نے جھکنا ہے تو صرف خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے۔ ادروائز کسی انسان کے سامنے مت جھکیے، کسی بت کے سامنے مت جھکیے، کیونکہ وہ سارے جھوٹے ہیں اور کچھ بھی نہیں طاقت رکھتے۔ صرف ایک شخص طاقت رکھتا ہے، وہ زندہ خدا ہے اور یسوع المسیح ہے۔ آج اس کی پرستش کیجیے۔ میرے عزیزوں، روزوں کے ایام چل رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں نے میسج کیا تھا آپ کو کہ روزے رکھیں، لیکن اگر روزوں کے بعد اگر آپ پھر وہی کام کرتے ہیں تو پھر میرے عزیزوں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ روزہ نہ رکھیں۔ اگر آپ کی زندگی وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، وہیں کی وہیں ہے، ایک دن روزہ رکھا، پیٹ کو دکھ دیا، فاقہ کشی کی، اور پھر وہی گناہ کی زندگی، تو ایسا نہ کیجیے میرے عزیزو۔ روزہ مت رکھیے۔ اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر خدا کے ساتھ جڑے رہیے۔ آج کا پیغام بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ خدا کی پرستش کرتے چلے جائیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے باپ، تیرے نام کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس دن کے لیے، اس مبارک خداوند یسوع المسیح صبح کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور خداوند جتنے بھی لوگوں نے یہ میسج سنا ان سب کو بڑی برکت دے، اور جتنے یہ میسج سنے ان کو بھی بڑی برکت دینا، تاکہ وہ سب تجھ پر ایمان رکھیں۔ آج جو پیغام تو نے میری زندگی میں رکھا، میں نے خداوند یسوع المسیح تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا، تیرے لوگوں کو بیان کر دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی تیرے لوگ ہیں وہ سب تجھ سے برکت پائیں اور بے بہا تجھ سے محبت رکھنے والے ہوں۔ اے خداوند، ان کی زندگی میں بے شک ابلیس ہمیں مارتا ہے، ہلاک کرتا ہے، ہمیں دکھ دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، لیکن خداوند تیرا کلام ہمیں تسلی اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ آج خداوند ان لوگوں کو تیرا کلام ہی تسلی اور اطمینان سے بھر دے جو تجھ سے دور ہو چکے ہیں۔ ان سب کو تیرے پاس لاتا ہوں، اور تیرے سامنے وہ جھکیں اور تیرے نام کی تعریف کریں۔ ہم تیرے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ان سب کو بڑی برکت دے، خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ میرے عزیزو،
میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس کو آپ ضرور شیئر کیا کریں، فیس بک پر لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور تاکہ لوگ برکت پا سکیں۔ میرے عزیزوں، ریکارڈنگ کرنا صرف اور صرف خدا کا کلام بڑھانا ہے، نہ کہ جو ہے اپنے فالورز اور یہ سب کچھ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔